انسان کی ایک فطرت ہے کہ برائی سے بڑی جلدی وہ متاثر ہوتا ہے، بڑی جلدی وہ امپریس ہو جاتا ہے۔ اچھی چیز 100 میں سے 5 لوگ ہی چوز کرتے ہیں۔ دولت سب کو چاہیے ہوتی ہے، مگر دولت کے ساتھ، اس علم کے ساتھ اگر کوئی فحاشی کی تصویر، ویڈیو یا لنک آپ کے سامنے ہوگا تو یقین جانو کہ آپ یقیناً اور لازماً اس لنک کو اوپن کریں گے۔ اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی میرا یہ ماننا ہے کہ ان کو پھیلانا روکنا نہیں چاہیے۔ قدرت نے سب کو ایک جیسا وقت دے رکھا ہے، جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آ سکتا۔ امیر لوگ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور غریب یہ سب غلط ملط کاموں میں ویسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر خواب سے ہی زندگی شروع ہوتی ہے اور خواب پر ہی ختم ہو جاتی ہے، جو ہم دوسری پیڑھیوں کو وراثت میں دے کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ واقعہ ہی میں امیر ہونا چاہتے ہیں، فائنینشیل فریڈم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی اگر آپ کے من میں پوری دنیا گھومنے کا سپنا زندہ ہے تو ٹائم کو ویسٹ کرنا چھوڑ دو۔ آلویز ریمبر ٹائم از منی۔ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ۔ آج سے ہی اپنے وقت کو پازیٹیو استعمال کرنا شروع کر دو، اور صرف ایک سمت طے کر لو اور صرف اسی کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جاؤ، جیسے بھوک میں کھانا حاصل کیا جاتا ہے۔ What is your thoughts and beliefs about money? ڈالرز، روپیہ، ریال، یہ سب پیسے کی ڈیفرنٹ کرنسیز ہیں۔ پیسے کے بارے میں ہمارے ڈیفرنٹ سوالات ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں کہ کیا پیسہ ہی وہ چیز ہے جس کے لیے آپ صبح سے شام تک محنت کرتے رہتے ہیں؟ کیا پیسہ صرف محنت مشقت سے ہی کمایا جا سکتا ہے، یا اصلی پیسہ صرف وراثت میں ہی حاصل ہوتا ہے؟ کیا سچ میں پیسہ چوری یا ڈاکہ ڈال کر ملتا ہے، یا پیسہ ہی فساد کی جڑ ہے؟ یہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے۔ بیسکلی ہمارا کریکٹر، ہمارے بلیفز، ہمارا ماحول، پرورش اور 90% ہمارے نظام تعلیم کی مرہون منت ہوتا ہے۔ اگر آپ کی پرورش روٹی کی جدوجہد میں ہوئی ہے تو یقیناً آپ فوراً مان جاؤ گے کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے۔ آپ میری بات ذرا غور سے سنو، کیونکہ آپ کے سب پرانے بلیفز ٹوٹنے والے ہیں۔ آپ کے ارد گرد آپ کے دوست احباب، آپ کے ہم عمر، آپ کے شہر میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہوں گے جو سیلف میڈ ملینئرز ہیں۔ تو سوال تو یہ آخر آپ کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا کہ ان میں ایسا کیا ہے جو آپ میں موجود نہیں؟ ایک بات بتائیں، اگر آپ ملینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کا زیادہ تر وقت کس چیز میں گزرتا ہے؟ میں بتاؤں، آپ کا 90% وقت فیس بک، ٹک ٹاک، پب جی، انسٹاگرام، یوٹیوب اور فنی ویڈیوز دیکھ کر گزر جاتا ہے۔ رات کے 2-3 بجے آپ سو جاتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو پھر آپ کو رات کو وہی سپنا آتا ہے کہ آپ نے ایک ملینئر بننا ہے۔ کچھ لوگ تو عشق و محبت میں اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ایسی عادتیں پڑی ہوتی ہیں کہ وہ پورنوگرافی میں موویز دیکھ دیکھ کر اپنا وقت اور اپنی جان کا ضیاع کرتے ہیں۔ اور ان سب ویسٹیج کے باوجود بھی آپ کی یہ تمنا اور خواب ہے کہ آپ کو پیسہ کمانا ہے، پر کیا؟ اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ ایسا فیل کرو گے کہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے آپ کو بتایا ہی نہیں۔ راستہ بے شک کٹھن ہوگا، پرانے اسکول کے بلیفز ٹوٹیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پین اور دکھ بھی ہو، اور یہ بھی بتا دوں کہ 3rd کلاس تعلیم والے اس راستے کی منزل تک کبھی پہنچیں گے ہی نہیں۔
لیکن اگر آپ پہنچتے ہو تو آپ کو اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ سنبھال بھی نہ سکو گے۔ اس راستے کی منزل میں ہی وہ خوشیاں چھپی ہوئی ہیں جو آپ کو چاہیے، وہ فریڈم ہے جس کی تمنا آپ کو ہے۔ اس راستے میں وہ زندگی ہے جس میں پیسے کے بارے میں سوچنا ہی نہ پڑے۔ سو آر یو ریڈی فار دی ٹور؟ صرف ایک تحریک، ٹرن آن دا بٹن۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور ہماری زندگی میں بہت سے سپنے موجود ہیں۔ ہم ان سپنوں کو سپنے کیوں رہنے دیں؟ کیا ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ ہم ان سپنوں کو حقیقت کا روپ دیں؟ ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ بھی امیر بن سکتے ہیں، آپ بھی فائنینشیل فریڈم حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی دوسروں کی طرح دنیا گھوم سکتے ہیں، تو کیا آپ مانو گے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ اس بات کو نہیں مانو گے، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم کچھ ایسا ہے۔ اس کا قصوروار ہمارا دقیانوسی نظام تعلیم ہے جو صرف نوکر پیدا کرتا ہے۔ تو پھر غربت والی سوچ کیسے ختم ہو؟ جس ملک میں 3 قسم کے نظام تعلیم ہوں، وہاں ان 3rd کلاس نظام تعلیم کے اثرات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن کبھی کیا کوئی کیل ٹھونکا ہے کسی لکڑی یا کسی دیوار میں؟ کیل ٹھونکنے کے لیے صرف کیل کو مضبوطی سے پکڑنا اور پھر عقل اور دانائی کے ساتھ اس پر 2-3 ضرب لگانے سے کیل ٹھک جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی غربت کی عادات اور حالات سے نکلنے کے لیے آپ نے صرف دانائی اور محنت کے ساتھ اپنے ذہن کو صرف ایک تحریک پہنچانی ہے کہ میں نے بلینئر بننا ہے، میں نے غربت میں نہیں مرنا۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو اگر آپ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا پیدا کر سکتے ہیں تو آپ دولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کا 1 کلاس سے لے کر میٹرک تک اور میٹرک سے ایک ڈگری حاصل کرنے تک کتنا پیسہ ماں باپ کا خرچ ہوتا ہے صرف ایک ڈگری حاصل کرنے پر۔ اس بات کی امید کہ فیوچر میں جب ہم قدم رکھیں گے تو یہ ڈگری ان کو بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کر کے دے گی، اور اس وقت خود کی کچھ سیونگ بھی نہیں ہوتی۔ ہر روز ہر چیز میں ہم سیکریفائس کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑوں کے معاملات ہوں، کھانا کھانے کے معاملات ہوں، ماں باپ کو گفٹ دینا پڑ جائے اس کے معاملات ہوں، ہر چیز میں سیکریفائس۔ امیری، پیسہ، دولت، لگژری گاڑی، لگژری گھر، یہ تو سپنوں کے بھی سپنے ہیں۔ ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان لوگوں نے ایسا کیا کر لیا یار کہ ان کروڑپتیوں کو دیکھ کر کیا خود سے کبھی کوئی سوال کرتے ہو کہ ہسٹری اور حال میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر جنہوں نے چھوٹی عمر میں اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا، ان کو دیکھ کر خود کو کوستے ہو نا، اپنے آپ کو اور اپنی قسمت کو روتے ہو اور پھر سارا غصہ اپنی قسمت پر نکالتے ہو نا؟ ایک ایسا بنگلہ، ایک ایسی گاڑی جو خواب میں کبھی دیکھی ہو، ایک ایسا لگژری گھر جس میں ایک سوئمنگ پول بھی ہو اور پوری دنیا گھومنے کا خواب، یار یہ تو سارے سپنے ہیں اور ہم ان کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ The real money game. How to get rich when you have nothing. Just stop for a few minutes. Your staying on this video is not your wastage of time. I guarantee. I hope after watching this video, you will stop scrolling for a few minutes and you will think about your life. اگر آپ واقعہ ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر واقعہ ہی آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ وہ کرو جس کی آپ کو تمنا ہے، جس کی آپ کو آرزو ہے، جو آپ کے خواب ہیں۔ لائف از ویری شارٹ یار، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کب کیا ہو جائے۔ کائنات کے مالک نے ہر انسان کو ایک جیسا ہی بنایا ہے، پھر ایسا کیوں ہے کہ کوئی بہت امیر ہے اور کوئی بہت غریب ہے؟ اور اب آپ کہیں گے کہ وہ تو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، لیکن آپ غلط ہیں، کیونکہ دنیا میں ایسے ہزار لوگ ایسے ہیں جو سیلف میڈ بلینئرز ہیں، اور آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں، جو زیرو سے ہیرو بنے، لیکن ہم جن کی پوری لائف سٹرگل میں گزر جاتی ہے، ہر مہینے کچھ پیسہ سیو کرنے کی سٹرگل، اگلی سیلری کب آئے گی اس کی سٹرگل، ہر روز
نئے نئے خرچے بڑھ رہے ہیں، ہر مہینے کریڈٹ کارڈ کے بل، قسطیں ادا کرنی پڑتی ہیں، رینٹ، یہ وہ، ہر چیز میں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو کیسے ہم امیری کی طرف قدم بڑھائیں، یہ ایک سوال ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ کامیاب لوگوں کو بلندی پر دیکھ کر صرف اس بلندی کو ہی مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس بلندی سے نیچے بھی نظر کر لینی چاہیے جن پر چل کر وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دولت پیدا کرنے کے آسان راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مڈل کلاس طبقہ میں یہ ریشو 90% ہے، اور ان کا دائرہ مدار آج کل یوٹیوب ہے، اور یوٹیوب پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ایسی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جن کا موضوع صرف ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ہاؤ ٹو ارن منی۔ اور میں ان یوٹیوبرز پر تنقید نہیں کر رہا، نہ ہی میں ان یوٹیوبرز کے خلاف ہوں جو آئیڈیاز دیتے ہیں، بلکہ کمی ویورز کے اندر موجود ہے جنہوں نے کبھی کسی آئیڈیا کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا۔ دولت حاصل کرنا ایک فطری خواہش ہے، لیکن کوئی بھی چیز یاد رکھیں قربانی یا محنت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دولت حاصل کرنے کا ایک یقینی راستہ موجود ہے، اور اس کا علم صرف اس شخص کو ہوتا ہے جن کے پاس ماسٹر چابی ہے، اور یہ ماسٹر چابی بغیر قربانی اور محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اپنی زندگی کے صرف 11 گھنٹے اس کتاب کو دے دیں تو یقین جانو یہ ان 1100 بند دروازوں کو کھول دے گی جو آپ کو کامیابی کی دنیا میں لے جائے گی۔ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ذرا سوچو 24 گھنٹوں میں کتنا ٹائم تم ویسٹ کرتے ہو، کبھی موویز میں، کبھی فضول سرچنگ میں، کبھی نیوز میں، کبھی فیس بک میں۔ آج ایک سوال تو کرو اپنے آپ سے، کیا تم نے کبھی اپنے آپ پر انویسٹمنٹ کی ہے؟ نہیں۔ آج ہی اپنے آپ سے ایک وعدہ کر کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس کتاب کو مکمل پڑھو گے، اور اس نایاب کتاب کا نام ہے دا ماسٹر کی ٹو ریچز بائی نیپولین ہل۔ اس کتاب کے ریڈرز دنیا بھر میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور اس کتاب نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ حیرت انگیز طور پر آپ کے ہر ایک مسائل حل کرے گی، ہر ایک بند دروازہ کھولے گی۔ یہ انسان کے کردار اور اس کی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے جو اس کے لیے پائیدار بزنس کے دروازے کھول دیتی ہے، ایسے طریقوں سے روشناس کراتی ہے جن کے ذریعے ہر بدقسمتی، ہر مایوسی، تمام غلط فیصلے، ماضی کی شکست سرمایہ میں بدل جائے گی۔ جن کے پاس یہ موجود ہوتی ہے ان میں سے یہ امیدوں کے نئے چراغ جلا دیتی ہے، ایسی تراکیب سے آگاہ کرتی ہے جن کی مدد سے انسان اپنے اندر موجود ذہانت کے وسیع اور لامحدود ذخائر سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ گھڑی کی سوئیوں کو واپس گھماتے ہوئے ان لوگوں میں جوانی کی ایک نئی لہر، ایک نئی روح پھونک دیتی ہے جو وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو گوگل پر سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کریں PDF فارم میں۔ ہمارے اس چینل لرن نرڈ میں اب تک اس کی 5 ایپیسوڈ ریلیز ہو چکی ہیں، اور ان فیوچر باقی ماندہ ایپیسوڈ بھی ہم جلد ہی ریلیز کر دیں گے۔ آپ ان ایپیسوڈ کو سنیں اور ان میں دیے گئے اصولوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، یقیناً یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ کو جیسا بھی پیدا کیا ہے اس کا شکریہ ادا کیا کریں، اور اس کے دیے ہوئے تمام اعضاء پر اس کا شکریہ ادا کیا کریں، پرٹیکولر یور مائنڈ۔ اپنے دماغ کو پازیٹیو کاموں میں استعمال کیا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے، اور کومنٹ میں ضرور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا کیجیے۔ تھینک یو ٹو واچنگ آور چینل لرن اینڈ ارن۔ ہیو اے گڈ ڈے۔